تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وقال الشاعر حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت و صورت کی گواہی، جن کی سیرت اور صورت کے حسن کی گواہی اپنوں نے بھی دی اور بیگانوں نے بھی دی. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شخصیت سے، آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے اسباق ہی اسباق ملتے ہیں، خیر ہی خیر نظر آتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر ایک سے محبت کیا کرتے تھے اور محبت کو فروغ دیا کرتے تھے. آپ نے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. اور صفا پہاڑی پر جب چڑھ کر محبوب نے اعلان فرمایا تھا کہ مکہ والوں، میں اگر یہ بات کہوں کہ ایک لشکر اس پہاڑی کے پیچھے سے تمہارے اوپر ابھی حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات مان لو گے، یقین کرو گے؟ سب نے کہا ما جربناک الا لسانا وصدقا، ہم نے آپ کی زبان سے سچائی کا ہی تجربہ پایا ہے، سچ ہی سنا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم تسلیم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نعت، آپ کی شان اپنوں نے بھی بیان کی، بیگانوں نے بھی بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تذکرے دنیا کے ہر کونے میں گونج رہے ہیں، گونجتے رہیں گے. آپ کی سیرت و صورت کے تذکرے لکھے جا رہے ہیں، لکھے جائیں گے. ماضی میں بھی، مضارع یعنی حال اور مستقبل میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کیوں؟ آپ کسی کے ہاں متنازع شخصیت نہیں ہیں، آپ سب کے نزدیک پیار والے ہیں، سب کے پیارے ہیں، سب کے محبوب ہیں. آپ رب ذوالجلال کے بھی محبوب ہیں اور آپ رب ذوالجلال کی مخلوقات کے بھی محبوب ہیں. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پہ بھی چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا حسن، آپ کے حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے اصحاب رسول نے جو نقشہ کھینچا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں منظر کشی کی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ محبوب میں کچھ ایسی جاذبیت تھی آپ کی شخصیت میں کہ جو شخص آپ کا چہرہ اقدس دیکھ لیتا اثر لیے بغیر نہ رہتا، جو عقیدت لے کر آتا غلام ہو جاتا، اور جو بغض لے کر آتا مرعوب ہو جاتا۔ جو آ گیا وہ آپ کا ہو گیا۔ سمامہ بن اسال جیسے جو دشمن تھے آپ کے، وہ بھی آپ کے ہو کر رہ گئے۔ جو کل تک زبان سے ناروا الفاظ کہتے تھے، محبوب کا حسن سلوک دیکھ کر فرمانے لگے کہ اب ہمیں اپنا بنا لیجئے، اب آپ نے ہمیں جانے کا رہنے نہیں دیا، اب تو ہم آپ کے ہیں۔ اور گواہی ایک نے نہیں، تاریخ میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ لاکھوں اربوں خربیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کا اعتراف کرتے ہوئے، آپ کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہوئے سب نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد ہم محبوب کے غلام بن چکے۔ اور آپ وہ ہیں کہ آپ کے شمائل و فضائل کا جب ذکر ہوتا ہے تو دلوں میں زندگی آ جاتی ہے، ایسے ہی جیسے زمین پر بارش کی بوندیں برسنے سے زمین میں زندگی آ جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال کا خود تذکرہ کرتے ہیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح تو نے میری صورت اعلیٰ و بالا بنائی ہے، اللہ اسی طرح میرا اخلاق بھی یہ بھی اچھا بنا دے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایسا ہی بنایا۔ اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا، میں نے پڑھے تھے اشعار، کہ آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، گویا کہ خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ محبت برا انداز حضرت جبرائیل امین نے یوں اپنایا، کلبت، ایک جگہ الفاظ ہیں، ضربت مشارق الارض و مغاربہا لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، میں نے شمال و جنوب کی بستیوں کو کھنگالا، مجھے محمد مصطفیٰ جیسی مثال نظر نہیں آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرما رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے شمائل و فضائل میں، جامع ترمذی میں، دیگر سیر کی کتب میں یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تخلیق کی بات کی جائے تو ہمارے محبوب کا رنگ صاف اور چمکدار تھا، ہنس ملک، انتہائی خوبصورت، اپنی مثال آپ حسن و جمال میں اتنے اعلیٰ کہ آنکھوں کی سفیدی خوب سفید، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ، اور موٹی تازی آنکھوں والے محبوب، لمبی گردن والے کالے اور سیاہ بال، جب خاموش ہو جاتے تو وقار بڑھ جاتا، جب گفتگو کرتے تو حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا، دور سے دیکھیں تو حسین و جمیل، اور قریب سے آ کر دیکھیں تو واضح نقش والے، میٹھا بول بولنے والے، بلی بات کرنے والے، اور خاموش نہ بہت خاموش اور نہ فضول بات کرنے والے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں بھی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کا چہرہ اقدس کیا تلوار کی مانند تھا، حضرت برا فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں بلکہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز میں منظر کشی کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات آسمان کے چاند کی طرف دیکھا، میں غور کرنے لگا کہ محبوب کا چہرہ اور آسمان کا چاند، وہ بھی چاند ہے یہ بھی چاند ہے، جیسے سید عائشہ نے فرمایا تھا، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرے حجرے کا سورج محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت جابر یوں نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں ایک محبوب ہیں جو ہمارے چاند ہیں، عرب کا چاند ہے، جس کی روشنی سے اللہ رب العزت نے بڑے لوگوں کو ہدایت دی ہے، جس کی سیرت و صورت کو دیکھ کر اور جس کی گفتار اور رفتار کو دیکھ کر، جس کے قول و کردار کو دیکھ کر بیگانے بھی اپنے بن گئے، جان کے دشمن آپ کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو مجھے آسمان کا چاند مدم نظر آنے لگا۔ آسمان کے چاند بھی بڑا اعلیٰ ہے، لیکن جو ہمارا چاند محمد مصطفیٰ ہے، آسمان کا چاند بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں صدقے سونا مکھڑا، جگ دیکھنے دا پکھڑا، دیکھاں تے ٹھر جاوے دکھڑا، ہرا دل ہووے سکھڑا۔ وہ کیسے انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں شاعر نے، غالباً یہ مولانا علی محمد صاحب کے اشعار ہیں، دیکھاں تے ٹھر جاوے دکھڑا، ہرا دل ہووے سکھڑا۔ کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی تلوار دی بھی دار کہے، کوئی بدر دا لشکار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ صاف نہیں، چن آپ آوے بکا دید دا، پج لا کے آوے عید دا، ایتھے یوسفاں دی کوئی واہ نہیں، اچھی لیندا کوئی سا نہیں، جس نے ایک وار محمد نو تکیا وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شان اصحاب رسول نے بیان کی، آپ کی شان اہل بیت اطہار نے بیان کی، آپ کی شان اولیاء نے بیان کی، فقہاء نے بیان کی، آپ کی شان انسانوں نے تو بیان کی، جنوں نے بھی بیان کی۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت کو اپنوں نے بھی تسلیم کیا، بیگانوں نے بھی تسلیم کیا۔ آپ کی شان خود عرش والے رب عظیم نے بیان فرمائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ کی شان اور عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک آسمان کا سورج، اللہ رب العزت نے محبوب کو کہا ہے سراجم منیرا، چمکتا ہوا سورج۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا سراجم منیرا، چمکتا ہوا سورج، اور آسمان کے سورج کو کہا ہے سراجم وہاجا۔ سراجم وہاجا کا معنی ہے بہت روشن اور گرم چہرہ، بہت روشن اور گرم، بہت روشن اور گرم اور چمکتا ہوا آسمان کے سورج کو، یعنی اس کے اندر روشنی بھی ہے آسمان کے سورج کے اندر، اور حرارت بھی ہے۔ اور جو لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جو ٹکٹکی باندھ کر تھوڑی دیر کے لیے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھے دوپہر کے وقت، حماقت کر بیٹھے، وہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، لیکن جو محمد مصطفیٰ کو دیکھے گا، محمد مصطفیٰ جن کو اللہ رب العزت نے چمکتا ہوا سورج قرار دیا سراجم منیرا، وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا، اس کی آنکھیں سعادت حاصل کریں گی، اور وہ اللہ رب العزت کی ہاں وہ ایک قیمتی لمحات گزار رہا ہے۔ وہ بھی سورج ہے، یہ بھی سورج ہے۔ وہ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، یہ شام کو جلوہ بار ہوتا ہے۔ وہ سورج قیامت کے دن بے نور ہوگا، یہ سورج محمد مصطفیٰ سراجم منیرا قیامت کے دن بھی روشن اور منور ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیگانوں نے بھی پڑھی۔ میں نے عرض کیا تھا، مائیکل ہارٹ عیسائی مصنف نے کہا میں نے ساری شخصیات 100 بڑی شخصیات اس کتاب کے اندر جمع کی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں نے اس لیے محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے اعلیٰ شخصیت کسی طبقے میں نظر نہیں آتی، یعنی انبیاء میں بھی سب سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک عیسائی رائٹر نے لکھا ہے۔ اور ابھی میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، ایک سکھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی کمال بات کی اشعار کی شکل میں۔ سکھوں نے، ہندوؤں نے، مجوسیوں نے، دہریوں نے اور ہندوؤں نے، کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس نے میرے محبوب کی عظمت کو سلام کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ سکھ نے کیا خوب الفاظ کہیں، ہم کسی دین سے ہوں، ہم کسی بھی دین سے ہوں، قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شیر حیدر کرار تو ہیں۔ حضرت علی کی شان سے آغاز کرتے ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پڑے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، ہمارے بھی ہیں، صرف مسلم پہ محمد کا اجارہ تو نہیں۔ میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن کا، عاشقی کا، مہر و مربت کا ہے نام، وسعت قلب کا، اخلاص و اخوت کا ہے نام، تختہ دار پہ بھی حق و صداقت ہے کا نام اسلام۔ یہ ایک سیکھنے کا ہے۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو مولویوں کے پیچھے لگ کر کہتے ہیں وہ جی فلاں تو نبی کی شان بیان نہیں کرتا، وہ تو نعت نہیں پڑھتا، وہ تو بڑے بھائی کی طرح سمجھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اس طرح سمجھتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دے۔ محبوب وہ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، مجھے روایت یاد آئی مجمع الزوائد کی، آپ نے فرمایا میں وادی بطحا میں تھا، دو فرشتے آئے اور ایک ترازو قائم کیا گیا، مجھے ایک پلڑے میں بٹھایا گیا، میرے دوسرے پلڑے میں ایک اور شخص کو بٹھایا گیا۔ نبی رحمت فرماتے ہیں میرا پلڑا باری ہو گیا۔ فرشتہ کہنے لگا اس کو ایک کے ساتھ نہیں 10 کے ساتھ تول کر دیکھو۔ 10 کے ساتھ تولا گیا، محبوب کا پلڑا پھر بھی باری رہا۔ 100 کے ساتھ تولا گیا، سوہنے نبی کا پلڑا پھر بھی باری رہا۔ 1000 کے ساتھ تولا گیا، 1,00,000 کے ساتھ تولا گیا۔ فرشتے یہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ کو 1000 کے ساتھ نہیں، آپ کو یہ اعداد و شمار کے ساتھ نہیں، آپ کو ساری دنیا کی عظیم شخصیات، اتقیاء، اولیاء، صلحاء، فقہاء، شہداء، حتیٰ کہ تمام انبیاء ایک طرف ہوں، تنہا مدینہ کے تاجدار محمد مصطفیٰ دوسری طرف ہوں، پوری کائنات کی یہ عظیم شخصیات مل کر محمد مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا چہرہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے، آپ کے جسد مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی لمبے قد کے تھے اور نہ چھوٹے قد کے، پاؤں اور ہاتھ خوب بڑے اور مضبوط گرفت والے، بڑے سر اور موٹے جوڑ والے، سینے سے ناف تک باریک بال، بھرپور چال، گویا کہ کسی بلندی سے اتر رہے ہوں، آپ جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی وفات مبارک ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے والوں میں شامل تھے، غسل دینے والوں میں شامل تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کا پیٹ دبایا۔ یہ مسئلہ ہے، ایک مسئلہ بھی یہ یاد رکھیں، اور غسل کا یہ طریقہ خود بھی یاد کریں، فرضی غسل کا اپنے لیے کیا طریقہ ہے، ہر ایک کو یہ بنیادی مسائل ہیں، اکثر و بیشتر مسلمانوں کو نہیں آتے، جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کو یا غسل کا طریقہ نہیں آتا، یا آتا ہے تو طریقے میں غلطی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، اس میں شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ فرضی غسل اپنا، اور اسی طرح میت کو جب غسل دینا ہے اس کا طریقہ، میں جی کبھی غسل نہیں دیتا، مینوں ڈر لگتا، میں کبھی غسل نہیں دیتا، اس واسطے مینوں طریقہ نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ باپ دنیا سے جا رہا ہے، بیٹے کو غسل دینا نہیں آتا، ماں دنیا سے جا رہی ہے، بیٹی کو غسل دینا نہیں آتا، کرائے پہ لوگوں کو بلا رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے ادھر ادھر، بھتیجے موجود ہیں، بھانجے موجود ہیں، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو تعلق ہے ایک دوسرے، اور پھر قریبی ترین رشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی 2-2 3-3 گھنٹے، اس لیے
میت کو دفنایا نہیں جاتا، جنازہ نہیں پڑھایا جاتا کہ ابھی غسل نہیں دیا گیا، غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ میں جو بات عرض کرنے لگا تھا، شریعت نے جو اصول دیا ہے، غسل دیتے ہوئے میت کو اس کے پیٹ کو دبایا جائے تاکہ کوئی فضلہ ہو تو باہر نکل آئے۔ یہ محبوب نے تعلیم دی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی یہی بات سامنے رکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں جب میں نے محبوب کو غسل دیا، ہم نے مل کر، آپ کے ساتھ اور بھی 2-3 صحابہ کرام تھے، حضرت علی فرماتے ہیں آپ کا پیٹ مبارک دبایا، آپ کے پیٹ مبارک سے آپ کوئی فضلہ خارج نہیں ہوا، جیسے آپ دنیا سے میں پاک تھے، آپ دنیا سے گئے ہیں تو تب بھی آپ پاک ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض تو بڑی عجیب و غریب بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں بھی بعض لوگ ان کو پتہ نہیں کہاں کے مسئلے کہاں سے کہاں آ جاتے ہیں، جی وہ جی آپ کا پیشاب بھی پاک تھا، وہ بھی پی لینا چاہیے تھا، وہ ٹھیک تھا، درست تھا، استعمال ہوتا تھا۔ یہ ساری اپنی ذہنی اختراع ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیر پر مبنی تعلیم دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں دین کا کوئی حصہ ادھورا نہیں رہا، دین مکمل ہو چکا ہے، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اس دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی ایسے روشن ہیں جیسے دن روشن ہے۔ اور آپ نے یوں بھی فرمایا لوگوں میں نے تمہیں ہر خیر والی چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، اور ہر شر والی چیز سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ یہ خیر ہے اس کو اپناؤ، یہ شر ہے اس سے بچ جاؤ۔ بات ہو رہی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و شمائل کی، بات ہو رہی تھی آپ کی صورت و سیرت کی۔ آپ کی نعت تو ہر کوئی پڑھتا ہے، ہمیں نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اصل جو کام ہے، نعت بھی بڑے اعزاز والی بات ہے، بڑی سعادت والی بات ہے، این کتاب و سنت کے مطابق شرکیہ الفاظ نہ ہوں، شرکیہ الفاظ نہ ہوں۔ جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ کی آمد ہوئی تھی تو وہ بچیاں اشعار پڑھنے لگیں، لانا وہ اشعار میں ہے کہ ایسے نبی ہمارے اندر جو کل کی خبریں جانتے ہیں، جو کل کی غائب کی خبریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے جو پڑھ رہی تھے وہی پڑھو۔ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، ہم پر آج چاند طلوع ہوا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا، آج ہمارے اوپر چاند طلوع، وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، جو بعد میں آپ نے فرمایا یہ الفاظ درست نہیں ہے، یہ نہ پڑھو۔ محبوب نے روکا ہے ٹوکا ہے، نعت پڑھیں، سعادت والی بات ہے، آپ کی سیرت پر لکھیں، آپ کی سیرت پر بولیں، تقریر کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، تصنیف کی شکل میں، اشعار کی شکل میں، نظم نثر کی شکل میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ذمہ داری، جو محبت رسول کا بنیادی تقاضا، اگر وہ پورا نہ کیا تو یہ قطعاً یہ نعتیں پڑھی ہوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے جو بات میں کر رہا ہوں، کسی مکتبہ فکر کے کسی عالم کو اختلاف نہیں ہے کہ محبوب کی اطاعت کریں، آپ کی فرمانبرداری کریں۔ بیٹا کہے ابا جان بڑی محبت ہے، میں مثال دیتا ہوں کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ مثال یہ دینا چاہتا ہوں چھوٹی سی، بیٹا کہے ابا جان آپ سے بڑی محبت ہے، صدقے جاواں واری جاواں، باپ کوئی کام کوئی ذمہ داری لگائے، نہیں جی فلاں کو کہہ دو، عبداللہ کو کہہ دو، عبد الرحمان کو کہہ دو، احمد کو کہہ دو، آسن کو کہہ دو، میں نے نہیں کرنا، کہے گا اس طرح دے تو بڑا کہنا صدقے جاواں واری جاواں، تیرا سا نہیں سوکتا، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں، باپ اس کو محبت تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے صرف خالی دعوے کر رہا ہے۔ اگر ہم بھی ایسے محبوب کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے رہے، محبت کا دم بھرتے رہے باتوں باتوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کیا، تو محبوب حوض کوثر پر ہوں گے، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، تم وہ تھے جو دین میں تغیر و تبدل کرتے رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے نبی ہم ان کی امتی،
मजा ये है महबूब फरमाएं कल क़यामत के दिन वाकई मेरे उम्मती आ रहे हैं। ये ना हो हम तो दावे करें तो महबूब फरमाएं ये मेरे उम्मती ही नहीं। जैसे आपने फरमाया मेरे उम्मतियों के ये वुजू वाले आजाद चमक रहे होंगे, दूर से मैं पहचान लूंगा ये मेरे उम्मती आ रहे हैं। और जिन्होंने नमाज पढ़ी नहीं उदा भावें दिहाड़ी 15 वारी नहाते हो उन्होंने वुजू वाले आजाद कोई नहीं चमकने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ये मेरे उम्मती नहीं है, वो फलां तो मेरे उम्मती है, ये मेरे उम्मती नहीं है। इसलिए हमें चाहिए हम आपकी अताअत करें, आपकी फरमाबरदारी करें, आपकी सुन्नत और हदीस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, एक एक कदम महबूब की पसंद के मुताबिक गुजारें। इसी को मोहब्बत रसूल कहते हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग।